بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر شاہ سوری، مصنف اسلم راہی MA ایپیسوڈ 5۔ گجرات کے حکمران بہادر شاہ کے ساتھ اپنے تعلقات کسی حد تک بہتر اور استوار کرنے کے بعد ہمایوں ایک بار پھر آگرہ سے شیر شاہ سوری کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا، لیکن قدرت کو شاید ہمایوں کا فعل پسند نہ تھا، اس لیے کہ اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی بڑی سرعت کے ساتھ یلغار کرتا ہوا ہمایوں جب کالپی کے مقام پر پہنچا تو یہاں چتور کی رانی کرم وتی کی طرف سے ایک قاصد اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رانی کرم وتی کی طرف سے اس قاصد کے ہاتھوں ہمایوں کو راکھی ملی۔ اس کے ساتھ ہی رانی کرم وتی نے گجرات کے سلطان بہادر شاہ کے خلاف ہمایوں سے مدد طلب کی تھی۔ رانی کرم وتی کی طرف سے جب قاصد یہ پیغام لے کر ہمایوں کی خدمت میں حاضر ہوا تو کالپی کے مقام پر ہمایوں نے اپنے لشکر کو روک دیا۔ ہمایوں نے اپنے لشکر کے سرکردہ لوگوں کا ایک اجلاس طلب کیا اور جو پیغام چتور کی رانی کرموتی کی طرف سے آیا تھا وہ ان کے سامنے پڑھ سنایا گیا۔ سارے سالار اور ہمایوں کے عزیز و اقارب تھوڑی دیر تک اس موضوع پر گفتگو کرتے رہے۔ پھر ہمایوں کا چچا ناصر مرزا اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگا۔ اس نے ہمایوں سے کہا، بہتر یہ ہے کہ ہمیں واپس جانا چاہیے۔ شیر شاہ کے خلاف حرکت میں آنے سے پہلے گجرات کے حاکم بہادر شاہ کے ساتھ اپنا معاملہ صاف کر لینا چاہیے۔ ہمایوں میرے بیٹے، جس وقت تم دوسری بار شیر شاہ کے خلاف پیش قدمی کرنے والے تھے، میں نے اس وقت ہی تمہیں منع کیا تھا کہ گجرات کا حاکم بہادر شاہ انتہائی عیار شخص ہے۔ بظاہر وہ اپنے آپ کو تمہارا متی اور فرمان بردار ظاہر کرتا ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ مغلیہ سلطنت کی جڑیں کاٹنے کے درپے ہے۔ میں اس موقع پر میرے بیٹے تمہیں مشورہ دوں گا کہ یہیں کالپی سے واپس ہو لو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھنا گجرات کا حاکم بہادر شاہ چتور کو فتح کرنے کے بعد مالوا کی طرف بڑھے گا اور مالوا پر قبضہ کر لے گا، اور اگر چتور کے بعد اس نے مالوا پر بھی اپنی گرفت کر لی تو یاد رکھنا دہلی کی سلطنت ہمیشہ کے لیے خطرات میں گھری رہے گی۔ سنو ہمایوں میرے بیٹے، میرا مشورہ یہ ہے کہ بہادر شاہ کی سرکوبی کرو، اور قبل اس کے کہ بہادر شاہ مالوا پر قبضہ کر لے تم خود مالوا پر قابض ہو جاؤ۔ چتور اگر ایک خود مختار ریاست رہتی ہے تو یہ مغلیہ سلطنت کے لیے بہتری اور حفاظت کی ایک علامت ہے۔ گو ہمایوں نے اپنے چچا ناصر مرزا کے ان خیالات کی تائید کی تھی اور اس کی تجویز کو پسند بھی کیا تھا، لیکن اس نے دوسرے لوگوں سے بھی اس سلسلے میں مشاورت کی۔ اس کے جواب میں سب سے پہلے ہمایوں کے معتمد خاص معید بیگ سے مشورہ لیا گیا۔ معید بیگ نے بھی ہمایوں کے چچا ناصر بیگ کی تجویز سے اتفاق کیا۔ اس کے علاوہ ہمایوں کے بھائی مرزا عسکری اور مرزا ہندال نے بھی ہمایوں کو یہی تجویز دی کہ شیر شاہ کی طرف جانے کے بجائے پہلے ہمیں اپنا معاملہ بہادر شاہ سے درست کرنا چاہیے، اور اگر بہادر شاہ کو زیر کرنے کے بعد اکیلے شیر شاہ سے نمٹنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس موقع پر ہمایوں کے وزیر معید بیگ نے یہ خطرہ پیش کیا کہ اگر اس وقت ہم شیر خان سے ٹکراتے ہیں تو ہو سکتا ہے اندر ہی اندر شیر خان اور گجرات کا حاکم بہادر شاہ آپس میں گٹھ جوڑ کر لیں۔ اس طرح ایک طرف سے بہادر شاہ ہم پر حملہ آور ہو جائے اور دوسری طرف سے شیر شاہ، اور یوں ہماری حالت بد سے بدتر ہو کر رہ جائے۔ ان خیالات کے تحت شیر شاہ کی طرف ہمایوں نے پیش قدمی روک دی۔ کالپی کے مقام سے اس نے واپسی کا کوچ کیا تاکہ گجرات کے حاکم بہادر شاہ سے نمٹ سکے۔ کالپی سے گجرات کوچ کرنے کے بعد ہمایوں اپنے لشکر کے ساتھ چزیری اور رائے سین سے ہوتا ہوا سارنگ پور آیا، وہاں سے جنوب کی طرف اجین کو مڑا۔ اس دوران تک گجرات کا حاکم بہادر شاہ چتور کے قلعے کو فتح کر چکا تھا۔ چتور کی رانی کرموتی اپنا قلعہ ہاتھ سے نکلتے وقت ہندو رسم جوہر ادا کرتی ہوئی آگ میں کود کر مر گئی تھی۔ بہادر شاہ کو جب خبر ہوئی کہ ہمایوں اپنے لشکر کے ساتھ منزل پر منزل مارتا ہوا اس کی سرکوبی کے لیے بڑھ رہا ہے تو وہ چتور سے ہٹ گیا تاکہ ہمایوں کی راہ روکے اور اپنے مفتوحہ علاقوں پر اپنے قبضے کو مستحکم کرے۔ لیکن بہادر شاہ کی بدقسمتی کہ جب وہ ہمایوں سے ٹکرایا تو ہمایوں نے اس جوش و جذبے اور اس سختی سے بہادر شاہ پر حملہ کیا کہ بہادر شاہ کی ساری قوت کو ہمایوں نے تاش کے پتوں کی طرح بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد جگہ جگہ ہمایوں اور گجرات کے حاکم بہادر شاہ کے درمیان جنگیں ہوئی،
لیکن ہر جنگ میں ہمایوں نے بہادر شاہ کو نیچا دکھایا، اسے ذلت آمیز شکست دی۔ بہادر شاہ کو جب یقین ہو گیا کہ وہ کسی بھی مقام پر ہمایوں کے سامنے جم کر نہیں لڑ سکتا، تو وہ نا امید و مایوس اور شکست خوردہ اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر گجرات کی طرف بھاگ گیا تھا۔ بہادر شاہ کو گجرات کی طرف بھگانے کے بعد ہمایوں چتور کی طرف آیا۔ اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے چتور کی رانی کرموتی آگ میں کود کر اپنا خاتمہ کر چکی تھی۔ ہمایوں نے چتور کے تاج و تخت پر رانی کرموتی کے بیٹے بکر ماجد کو بٹھایا اور خود وہ آگرہ کی طرف گیا تاکہ اپنے لشکر کے حالات درست کرنے کے بعد شیر شاہ سوری کی سرکوبی کے لیے نکلے۔ شیر شاہ سوری نے ابھی تک اپنے لشکر کے ساتھ دریائے گنگا اور دریائے کورم ناسا کے سنگم پر قیام کیا ہوا تھا۔ اسے جب خبر ملی کہ کالپی کے مقام تک آنے کے بعد ہمایوں اپنے لشکر کے ساتھ واپس چلا گیا ہے تاکہ بہادر شاہ سے اپنا معاملہ درست کر لے، تو شیر شاہ سوری بے حد خوش ہوا۔ اب اس نے ارادہ کر لیا کہ ہمایوں کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بنگال پر حملہ آور ہوگا اور بنگال اور بہار پر اپنا قبضہ مکمل کرنے کے بعد وہاں مغلوں کے مقابلے میں ایک مستحکم حکومت قائم کرے گا، تاکہ آنے والے دور میں اگر مغل اس سے ٹکرائیں تو وہ ان کے حملوں کا خاطر خواہ جواب دے سکے۔ اپنے ان ارادوں کو عملی جامہ پہنانے سے قبل شیر شاہ سوری نے اپنے سالاروں کا اجلاس طلب کیا۔ یہ اجلاس شیر شاہ سوری نے اپنے خیمے سے باہر طلب کیا، جہاں لوگوں کے بیٹھنے کو چٹائیوں پر سوت کی بنی ہوئی دریاں بچھائی گئی تھیں۔ جب سارے سالار وہاں پہنچ گئے تو شیر شاہ نے مجلس مشاورت شروع کی۔ وسطی حصے میں شیر شاہ خود بیٹھا، اس کے دائیں جانب اس کے بیٹے عادل خان، جلال خان اور قطب خان تھے۔ بائیں جانب سب سے پہلے صاحب خان تھا، اس لیے کہ صاحب خان اب شیر شاہ کے لشکروں کا سالار اعلیٰ تھا۔ اس کے بعد شیر شاہ کے دوسرے سالار مثلاً ہیبت خان، اسماعیل سوری، حبیب خان ککڑ، جلال خان جالو، سرسد خان سروانی، خان بیٹنی اور برہم جیت بیٹھ چکے تھے۔ جب سب سالار بیٹھ چکے تب انہیں مخاطب کرتے ہوئے شیر خان نے کہنا شروع کیا، میرے بیٹوں، میرے بچوں، میرے سالاروں اور میرے عزیزوں، تم سب لوگوں کو خبر ہے کہ ہمایوں جو بڑی برق رفتاری سے ہماری طرف پیش قدمی کر رہا تھا وہ کالپی کے مقام سے واپس لوٹ گیا ہے، اس لیے کہ ہماری نسبت وہ گجرات کے حاکم بہادر شاہ سے زیادہ خطرہ محسوس کر رہا ہے۔ اس خطرے کو ٹالنے کے لیے وہ واپس لوٹ گیا ہے۔ اس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے ارادہ کیا ہے کہ بنگال پر حملہ آور ہونا چاہیے اور بنگال اور بہار پر ایک اپنی متحدہ حکومت قائم کر لینی چاہیے، تاکہ آنے والے دور میں ہمایوں اگر ہم سے ٹکرائے تو ہم پوری قوت سے اس کے حملوں کا جواب دے سکیں۔ ذرا رک کر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے شیر شاہ پھر کہہ رہا تھا، میرے عزیزوں، یاد رکھو، جب تک بہار کے علاوہ ہم بنگال پر بھی اپنا قبضہ نہیں کرتے اس وقت تک ہماری طاقت اور قوت ادھوری رہے گی اور کسی بھی وقت ہمایوں ہمیں جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ اس کے علاوہ بنگال کا موجودہ حکمران سلطان محمود ماضی میں ہمارے خلاف ناروا رویہ اختیار کیے ہوئے تھا، لہٰذا اس کی سرکوبی بھی لازم ہے۔ بنگال پر قبضے تک ہمایوں ہمارے خلاف حرکت میں نہ آیا تو بنگال اور بہار میں اپنی سلطنت مستحکم کرنے کے بعد روہتاس کے راجہ ہری کرشن کے خلاف بھی حرکت میں آؤں گا، اس لیے کہ وہ اپنی طاقت اور قوت پر بڑا ناز کرنے لگا ہے۔ اس نے ہمایوں کے خلاف صاف طور پر ہماری مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب تم کہو، اس سلسلے میں تم لوگوں کا کیا مشورہ ہے؟ شیر شاہ کے اس انکشاف پر سارے سالار تھوڑی دیر تک ایک دوسرے سے مشورہ کرتے رہے۔ اس کے بعد ہیبت خان اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، آقا، آپ کا کہنا درست ہے، ہمیں بنگال پر ضرور چڑھائی کرنی چاہیے۔ جب تک ہم بنگال پر اپنا قبضہ مستحکم نہیں کرتے اس وقت تک ہم ہمایوں کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد صاحب خان کے علاوہ دیگر سب سالاروں نے بھی ہیبت خان نیازی کے ان خیالات کی تائید کی تھی۔ شیر شاہ تھوڑی دیر تک چپ رہ کر کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے صاحب خان کی طرف دیکھا اور پوچھا، صاحب خان میرے بیٹے، تم خاموش اور چپ کیوں بیٹھے ہو؟ تم بھی تو کچھ کہو، تم میرے لشکریوں کے سالار اعلیٰ ہو، تمہاری تجویز سب پر فوقیت رکھتی ہے، کہو اس سلسلے میں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس پر صاحب خان کہنے لگا، شیر خان، بنگال پر حملہ آور ہونے کی آپ کی تجویز انتہائی سود مند اور قابل عمل ہے، اس لیے کہ ہمایوں اس وقت یہاں سے بہت دور ہے، لیکن بنگال پر حملہ آور ہونے سے پہلے
ہمیں دو پہلوؤں پر خاص نظر رکھنی ہوگی۔ اس پر شیر شاہ نے چونک کر صاحب خان کی طرف دیکھا اور پوچھا، کون سے پہلو میرے بیٹے؟ جواب میں صاحب خان کہہ رہا تھا، شیر شاہ میرے عظیم آقا، اگر ہم بنگال پر حملہ آور ہوتے ہیں تو بنگال کا حاکم سلطان محمود اپنی پوری قوت اور طاقت سے ہمارا مقابلہ کرے گا۔ مجھے قوی امید ہے کہ ہم چند ہی دنوں میں ضرب پر ضرب لگاتے ہوئے سلطان محمود کو اپنے سامنے بدترین شکستیں دیں گے اور اس سے بنگال حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد ہمارے لیے دو طرف سے خطرات اٹھ سکتے ہیں۔ پہلا خطرہ یہ کہ ہم سے شکست کھانے کے بعد سلطان محمود اگر بچ نکلا تو وہ ضرور ہمایوں کی طرف بھاگے گا اور ہمارے خلاف وہ ہمایوں سے مدد طلب کرنے کی کوشش کرے گا، اور اگر ہمایوں گجرات کے حاکم بہادر شاہ کے خلاف مصروف جنگ رہا اور اسے سلطان محمود کو مدد دینے کا وقت نہ ملا، تب سلطان محمود اس سے بھی ایک بڑا قدم اٹھا سکتا ہے۔ اس پر شیر شاہ نے چونک کر پوچھا، وہ کون سا قدم میرے بیٹے؟ صاحب خان پھر بولا، شیر شاہ میرے محسن، میرے عظیم مربی، آپ جانتے ہیں کہ بنگال کے ساحل پر پرتگالیوں کا قبضہ ہے، اور گوا جو ایک ساحلی شہر ہونے کے علاوہ مستحکم قلعہ بھی ہے، وہ پرتگالیوں کا مرکز ہے۔ پرتگالی بہت بڑی بحری قوت ہیں۔ اس کے علاوہ گوا کے مقام پر پرتگالیوں کے پاس ہم سے بھی بڑا لشکر موجود ہے، اور مزید یہ کہ ان کے پاس بڑے جدید قسم کے اسلحہ اور ہتھیار بھی موجود ہیں۔ اس پر مستزاد یہ کہ یہ پرتگیزی سمندر کے اندر بحری قزاقی کا کام بھی کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے انہوں نے بے شمار دولت جمع کر رکھی ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ بنگال کے حاکم سلطان محمود کو ہم سے شکست کھانے کے بعد اگر ہمایوں کی طرف سے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملتا تو یہ سلطان محمود پرتگالیوں سے رابطہ قائم کرے گا اور ہمارے خلاف ان سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا میں یہ گزارش کروں گا کہ بنگال پر حملہ آور ہوتے وقت ہماری نگاہ تین محاذوں پر رہنی چاہیے، ایک بنگال کا حاکم سلطان محمود، دوسرا ہمایوں، اور تیسرے گوا کے پرتگیزی۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ سلطان بیک وقت ہمایوں اور گوا کے پرتگیزیوں کو ہمارے اوپر چڑھا لائے، لہٰذا ان ساری قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں پہلے سے تیار اور مستعد رہنا چاہیے۔ صاحب خان جب خاموش ہوا تو شیر شاہ سوری تھوڑی دیر تک مسکرا کر صاحب خان کی طرف دیکھتا رہا، پھر خوشکن اور شفیقانہ اور پدرانہ لہجے میں کہنے لگا، صاحب خان میرے بیٹے، تو نے ان خطرات سے آگاہ کر کے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ قسم خدائے مہربان کی، تم نے میرا سالار اعلیٰ ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ ایک سالار کی نگاہ ایسی ہی باریک بین ہونی چاہیے۔ دیکھ صاحب خان میرے بیٹے، تم فکر مند نہ ہو، بنگال پر حملہ آور ہوتے وقت میں اپنے مخبروں اور جاسوسوں کے ذریعے ہمایوں کے ساتھ ساتھ گوا کے پرتگیزیوں پر بھی نگاہ رکھوں گا۔ اس پر صاحب خان کہنے لگا، شیر خان میرے محسن، اگر یہ معاملہ ہے تو پھر بنگال پر حملہ آور ہونے کے لیے تمہیں دیر اور تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمایوں اس وقت بہادر شاہ کی سرکوبی کے لیے جا چکا ہے، لہٰذا اس کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم بنگال پر قبضہ کر کے اپنی صورتحال وہاں مستحکم کر سکتے ہیں۔ شیر شاہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اگر ایسا ہے تو کوچ کے لیے بگل بجا دو، ابھی اور اسی وقت لشکر بنگال پر حملہ آور ہونے کے لیے کوچ کرے گا۔ شیر خان کا یہ حکم ملنا تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد دریائے گنگا اور دریائے کولم ناسک کے سنگم سے شیر شاہ نے اپنے لشکر کے ساتھ بنگال پر حملہ آور ہونے کے لیے کوچ کر لیا تھا۔ روہتاس کے راجہ ہری کرشن نے اپنی راجکماری گنگا کے دوسرے سوئمبر کا اہتمام کیا تھا۔ پہلے کی طرح روہتاس شہر اور قلعے کے باہر کھلے میدان کے اندر لوگوں کا ایک جم غفیر جمع ہوا تھا، لیکن اس بار مقابلہ کا طریقہ اور تھا۔ پہلے سوئمبر میں آنکھ کی پتلی کو تیروں سے نشانہ بنایا جانا تھا، جبکہ اس بار یہ اہتمام کیا گیا تھا کہ سوئمبر میں حصہ لینے والے وہی لوگ ہوں گے جو پہلے سوئمبر میں حصہ لے چکے ہیں، اور مقابلے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ مقابلہ میں حصہ لینے والے ہر فرد کے لیے فضا کے اندر 3 کبوتر چھوڑے جائیں گے، اور ہر ایک کو پہلے کی طرح 5 تیر مہیا کیے جائیں گے۔ ان 5 تیروں کو ان 3 کبوتروں پر آزمایا جانا تھا، اور جو 5 تیروں میں سے زیادہ کبوتر گرائے وہی کامیاب قرار دیا جانا تھا۔ پہلے کی طرح لوگ گول دائرے میں اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ چکے تھے۔ وہ بلند منزلہ شہ نشین جو پہلے سوئمبر کے موقع پر تعمیر کی گئی تھی ویسی کی ویسی ہی کڑی رکھی گئی تھی، اور اس کے اوپر روہتاس کا راجہ ہری کرشن اپنی راجکماری گنگا اور اپنی رانیوں کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ میدان کے پاس میں گول دائرے کی صورت میں اینٹیں نصب کر کے ان پر چونا لگا دیا گیا تھا،
اور اینٹوں کے اس گول دائرے کے اندر ہی مقابلے میں حصہ لینے والوں نے رہ کر فضا میں چھوڑ جانے والے کبوتروں پر تیر اندازی کرنی ہے۔ جب مقابلہ کی ابتدا ہوئی تو پہلے سوئمبر کی طرح ابتدا رائے سندھ کے راجہ رتن مل کے بیٹے سانول داس نے کی تھی۔ پہلے ہی کی طرح راجہ ہری کرشن اپنی راجکماری گنگا اور رانی کے ساتھ شہنشین کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور شہنشین کے نیچے ہری کرشن کا برہمن وزیر چورامن روزنامچے میں مقابلے میں حصہ لینے والوں کے نام لکھنے اور تیر مہیا کرنے پر مقرر تھا۔ دوسری بار بھی مقابلے میں حصہ لینے والوں کے قوائف کا اندراج اس لیے کیا جا رہا تھا کہ ان کے قوائف کے ساتھ مقابلے میں ان کی کارگزاری اور درجہ بندی بھی تحریر کر دی جائے۔ جب مقابلے کی ابتدا کا حکم ہوا تب برہمن چورامن نے سب سے پہلے رائے سندھ کے راجکمار سانول داس کو 5 تیر مہیا کیے۔ 5 تیر لے کے وہ لوگوں کے ہجوم کے درمیان اینٹوں سے بنے ہوئے گول دائرے کے اندر آن کھڑا ہوا تھا۔ پھر بلند اور کئی منزلہ شہنشین کے اوپر بیٹھے ہوئے راجہ ہری کرشن کے محافظوں میں سے کچھ نے فضا کے اندر 3 کبوتر چھوڑے۔ جو ہی کبوتر پرواز کرتے ہوئے میدان کے وسطی حصے میں آئے، سانول داس نے ان پر باری باری 5 تیر آزمائے۔ سانول داس کی بدقسمتی، اس کا ایک تیر بھی کسی کبوتر کو مس نہ کر سکا، لہٰذا ناکامی میں سر جھکائے سانول داس میدان سے نکل گیا تھا۔ دوسرے نمبر پر پہلے کی طرح میواڑ کا راجکمار سورج مل آیا، اسے بھی 5 تیر دیے گئے۔ پہلے کی طرح 3 کبوتر فضا میں چھوڑے گئے۔ سورج مل کی خوش قسمتی کہ اس 5 تیروں میں سے ایک تیر اس کا ایک کبوتر میں پیوست ہوا اور وہ کبوتر فضا میں پلٹیاں کھاتا ہوا زمین پر گر گیا تھا۔ سورج مل کی اس کارگزاری پر لوگوں نے کھل کر داد دی اور تالیاں بجائیں اور اپنے کپڑے فضا میں اچھالتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ تیسرے نمبر پر کالنجر کا راجکمار سور داس آیا۔ اس بیچارے نے بھی بڑی تگدو سے اپنے 5 تیر کبوتروں پر آزمائے، پر اس کی بھی بدقسمتی کہ اس کے بھی 5 کے 5 تیر ضائع گئے، لہٰذا وہ بھی شکست خوردہ اور نامراد میدان سے نکل گیا تھا۔ اس کے بعد جن مقامی سورماؤں اور تیر اندازوں نے پہلے سوئمبر میں حصہ لیا تھا، دوسرے سوئمبر میں بھی وہ تباہ آزمائی کرتے رہے، پر کوئی بھی ان میں سے ایک سے زیادہ کبوتر گرانے میں کامیاب نہ ہوا تھا۔ آخری سرما اپنی تباہ آزمائی کے لیے نکلا تو عین اسی موقع پر وہی اجنبی گھڑ سوار اپنے سیاہ رنگ کے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا میدان میں داخل ہوا تھا۔ گھوڑے کو اس نے ایک طرف روکا۔ پہلے ہی کی طرح جب اس نے تیزی سے لگامیں کھینچتے ہوئے گھوڑے کو رکنے پر مجبور کیا تو گھوڑا بری طرح ہنہناتا ہوا فضا میں بلند ہوا تھا۔ اسی موقع پر اس اجنبی نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی۔ گھوڑا وہیں کھڑا رہا جبکہ اس کی زین سے بندھی ہوئی کمان کھول کر اس نے اپنے کندھے سے لٹکائی اور شہنشین کے نیچے بیٹھے چندرمل کے وزیر چورامن کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، چورامن، پہلے سوئمبر کی طرح دوسرے میں بھی حصہ لینے کے لیے میں آ گیا ہوں۔ پہلے سورماؤں کی طرح قسمت اور تباہ آزمائی کے لیے مجھے تیر نہیں ملیں گے۔ چورامن نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اس بار چورامن کی نگاہوں میں اجنبیت اور سختی کے بجائے شفقت اور نرمی تھی۔ اسی نرمی میں اس نے اس اجنبی کو بغور دیکھا۔ اس نے جائزہ لیا۔ وہ اجنبی پہلے کی طرح سیاہ رنگ کا لباس پہنے ہوا تھا۔ اپنا چہرہ بھی اس نے سیاہ رنگ کے نقاب سے ڈھانپ رکھا تھا۔ چورامن نے پوچھا، کیا اس بار بھی تم میرے روزنامچے میں اندراج کرنے کے لیے اپنے قوائف نہیں بتاؤ گے؟ اگر تم قوائف نہیں بتانا چاہتے تو کم از کم اپنا نام ہی بتا دو۔ اس پر اس اجنبی نے جواب دیا، چورامن، یہ دوسرا سوئمبر ہے۔ اگر تم مجھے تیر مہیا نہ کرو گے تو میں مقابلے میں حصہ لیے بغیر واپس چلا جاؤں گا، پر اپنا نام اپنے قوائف نہیں بتاؤں گا۔ شہنشین پر بیٹھی ہوئی راجکماری اس اجنبی کی گفتگو بڑی دلچسپی اور بڑے غور بڑے انہماک سے سن رہی تھی۔ چونکہ وہ نوجوان پہلا سوئمبر جیت چکا تھا، لہٰذا اس کی طرف دلچسپی سے دیکھنا یا اس کی ذات میں دلچسپی رکھنا اب ایک طرح سے راجکماری گنگا کی کمزوری بنتا جا رہا تھا، اس لیے کہ بہرحال وہ راجکماری کے سوئمبر کا ایک حصہ بڑے احسن طریقے سے جیت چکا تھا۔ راجکماری کے علاوہ اس کا باپ ہری کرشن بھی لبوں پر مسکراہٹ لیے اپنی وزیر چورامن اور اس نقاب پوش اجنبی کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس موقع پر ہری کرشن اپنے وزیر چورامن سے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی چورامن بول اٹھا اور اس اجنبی سے کہنے لگا، دیکھ میرے قابل عزت اجنبی، تو چونکہ پہلا سوئمبر جیت چکا ہے، لہٰذا دوسرے سوئمبر میں تمہارے حصہ نہ لینے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ دیکھ اجنبی، تمہارے سامنے ایک طرف انگنت بان پڑے ہیں، ان میں سے تو اپنے 5 بان اٹھا اور قسمت آزما۔
اس پر وہ سیاہ نقاب پوش اجنبی آگے بڑھا۔ ڈھیروں تیروں میں سے اس نے 5 کے بجائے صرف 3 تیر ہی اٹھائے۔ اس موقع پر چورمن نے اسے مخاطب کر کے کہا، کیوں تم اپنی سہولت کو ضائع کرتے ہو؟ جب 5 بان تمہارا حق بنتا ہے تو تم 5 کے بجائے 3 بان کیوں اٹھاتے ہو؟ میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ اپنے حصے کے پورے 5 بان اٹھاؤ اور انہیں فضا میں چھوڑے جانے والے کبوتروں پر آزماؤ۔ اگر 3 میں سے تمہارا کوئی تیر خطا ہو جائے تو کم از کم جو باقی تیر تمہارے پاس ہوں گے ان سے تم اپنی کارگزاری کی اس کمزوری کو پورا کر سکتے ہو۔ اس پر وہ نوجوان کہنے لگا، دیکھ چورمن، تیر تو میں 3 ہی لوں گا، اور تمہیں میں یقین سے کہتا ہوں کہ میرے ان 3 تیروں میں سے کوئی بھی خطا نہیں جائے گا۔ یہ طے شدہ فیصلہ ہے کہ میں 5 نہیں 3 تیر ہی لوں گا، اور تو دیکھے گا کہ میرے 3 تیر بہترین کارگزاری کے حامل بنیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس اجنبی نے تیر اپنی مٹھی میں مضبوطی سے پکڑے اور میدان کے وسط میں اینٹوں سے بنے ہوئے گول دائرے کے اندر جا کے کڑا ہو گیا تھا۔ عین اس موقع پر ایک اور گھڑ سوار اپنے گھوڑے کو سر پٹ دوڑاتا ہوا میدان کے وسط میں اینٹوں کے بنے ہوئے گول دائرے کے پاس آیا جس کے اندر وہ نقاب پوش کڑا تھا۔ وہاں آ کر وہ دوسرا سوار اتر گیا اور اس سے رازدارانہ گفتگو کرنے لگا۔ شہنشین پر بیٹھے راجہ چندرمل اور اس کی راجکماری گنگا نے دیکھا دوسرا سردار خانہ بدوش قبیلے کا سردار فدائی خان تھا۔ تھوڑی دیر تک اس جوان نے فدائی خان سے گفتگو کی۔ وہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا میدان سے نکل گیا تھا۔ اس موقع پر شہنشین کے اوپر راجکماری نے متفکر سے انداز میں اپنے باپ ہری کرشن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پتا جی، یہ خانہ بدوش قبیلے کا سردار فدائی خان اس وقت میدان میں کیوں آیا ہے، اور سیاہ نقاب اوڑے جو نوجوان مقابلے کے لیے تیار کھڑا ہے جس نے پچھلا سوئمبر جیتا تھا، فدائی خان نے اسے کیا گفتگو کی ہے؟ کیا یہ نقاب اوڑھنے والا شخص کہیں لومڑیاں پکڑنے والا صاحب خان تو نہیں ہے؟ ہری کرشن کہنے لگا، نہیں بیٹی، تمہارا اندازہ غلط ہے۔ صاحب خان تو لومڑیاں پکڑنے والا نہیں رہا، وہ تو اب شیر شاہ سوری کے لشکر میں شامل ہو چکا ہے، اور اب وہ شیر شاہ سوری کے لشکروں کا سالار اعلیٰ ہے۔ جب شیر شاہ اپنے لشکر کے ساتھ دریا گنگا کے کنارے سے بنگال پر حملہ آور ہونے کے لیے مشرق کی طرف جا چکا ہے، لہذا یہ جو نقاب پوش اس وقت مقابلے میں حصہ لینے کے لیے تیار کھڑا ہے، یہ صاحب خان نہیں کوئی اور ہے۔ ہو سکتا ہے یہ فدائی خان کا کوئی جاننے والا ہو، اور فدائی خان اس کے لیے کوئی اہم پیغام رکھتا ہو اور وہ پیغام فی الفور پہنچانا چاہتا ہو۔ اس پر راجکماری گنگا نے پھر پوچھا، پتا جی، اگر یہ لومڑیاں پکڑنے والا صاحب خان نہیں ہے جس سے میں دل کی گہرائیوں سے نفرت کرتی ہوں، تو پھر یہ جو اجنبی جوان ہے یہ اپنے قوائف کیوں نہیں لکھواتا، روزنامے میں اپنا نام کیوں نہیں درج کراتا؟ اس پر ہری کرشن کہنے لگا، ہو سکتا ہے یہ تیسرے اور آخری سوئمبر کے موقع پر اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ دیکھ میری پتری، یہ روہتاس کے راجہ ہری کرشن کی راجکماری گنگا کا سوئمبر ہے۔ اگر وہ تمہیں جیتتا ہے تو جیتنے والا کیسا ہی رشی کیوں نہ ہو، وہ تم جیسی خوبصورت، پرکشش اور دھن دولت والی لڑکی کو کیسے چھوڑے گا؟ دیکھ میری پتری، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں جب تیسرے سوئمبر کا وقت آئے گا تو یہ نوجوان آپ سے اپنا آپ ظاہر کر کے تمہارا قرب، تمہاری چاہت، تمہاری محبت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ پتری ایک بات بتا۔ اس پر پیار بری نگاہوں میں راجکماری گنگا نے اپنے باپ ہری کرشن کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیسی بات پتا جی؟ چندرمل پوچھنے لگا، دیکھ میری پتری، یہ اجنبی جو پہلا سوئمبر جیت چکا ہے، اگر یہ دوسرے سوئمبر اور اس کے بعد تیسرے سوئمبر میں بھی کامیاب رہتا ہے، اور اس کے بعد جب یہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اور یہ کسی ریاست کا راجہ نہ ہوا، اگر یہ کوئی بڑا یا صاحب حیثیت شخص نہ ہوا، تو کیا تب بھی تو اسے اپنا جیون ساتھی تسلیم کرنے پر رضامند ہو جاؤ گی؟ راجکماری گنگا نے جواب دیا، پتا جی، یہ شخص جو اپنے آپ کو سیاہ رنگ کے نقاب میں ڈانپے ہوئے ہے، میں نہیں جانتی یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، کس سرزمینوں سے اس کا تعلق ہے، یہ کہاں سے آتا ہے۔ اس کے باوجود اگر یہ دوسرا اور تیسرا سوئمبر پہلے سوئمبر کی طرح جیت جاتا ہے تو پتا جی، یہ شخص اگر کوئی بالکل ہی گیا گزرا یا بالکل ہی غریب و بے مایا ہوا، تب بھی میں اسے اپنا جیون ساتھی بناتے ہوئے فخر محسوس کروں گی۔ اگر مجھے اپنے جیون ساتھی کے لیے دن دولت ہی دیکھنا ہوتا تو پھر پتا جی، یہ سوئمبر رچانے کا کوئی فائدہ ہی نہ تھا۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، جو کوئی بھی میرے سوئمبر کے یہ 3 حصے جیتے گا، اس کا تعلق انسانوں کے کسی بھی گروہ سے ہو، میں بخوشی اور فخریہ انداز میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دوں گی اور اسے اپنا جیون ساتھی تسلیم کر لوں گی۔ راجکماری گنگا کے یہ جواب سن کر ہری کرشن خوش ہو گیا تھا، پھر کہنے لگا، پتری،
قسم بھگوان کی مجھے تم سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی۔ اب مقابلے کی ابتدا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہری کرشن کے مخصوص اشارے پر محافظوں نے 3 کبوتر فضا کے اندر چھوڑ دیے تھے۔ جو ہی وہ 3 کبوتر پہلو بے پہلو پرواز کرتے ہوئے میدان کے وسطی حصے کے قریب آئے، تب وہ سیاہ نقاب پوش اجنبی حرکت میں آیا۔ یکے بعد دیگرے بڑی پھرتی اور تیزی سے اس نے تیر چلائے۔ اس کے تینوں تیر نشانے پر بیٹھے۔ اس کے تیروں نے تینوں کبوتروں کو چھید کر رکھ دیا تھا، اور کبوتر باری باری فضا میں لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے تیروں سمیت زمین پر گر گئے تھے۔ ایسا ہونا تھا کہ لوگ اپنی جگہوں پر اٹھ کھڑے ہوئے اور اس سیاہ نقاب پوش اجنبی کی فتح اور جیے کے نعرے لگانے لگے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ فضاؤں کے اندر اپنے کپڑے اچھالتے ہوئے اس اجنبی کی کامیابی پر خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہے تھے۔ اس موقع پر اپنے باپ ہری کرشن کے پاس بیٹھی ہوئی راجکماری گنگا کی حالت بھی قابل دید تھی۔ سیاہ نقاب پوش اجنبی جوان کی کارگزاری پر گنگا بہت خوش ہوئی۔ اجنبی جوان کی کامیابی پر اپنی بیٹی گنگا کی یہ حالت دیکھتے ہوئے راجہ ہری کرشن کے چہرے پر بھی خوشکن اثرات تھے۔ پھر غور سے راجکماری گنگا کی طرف دیکھتے ہوئے راجہ ہری کرشن نے پوچھا، دیکھ میری پتری، یہ اجنبی جوان پہلے کی طرح دوسرا سوئمبر بھی بڑی کامیابی کے ساتھ جیت چکا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس طرح یہ سوئمبر کا تیسرا حصہ بھی جیتے گا۔ اس کے بعد یہ اپنا نام اور اپنے قوائف ظاہر کرے گا۔ میری بیٹی، جب یہ نوجوان تمہارا تیسرا سوئمبر بھی جیت جائے تو تم کب تک اس کی پتنی اور اس کی جیون ساتھی بننا پسند کرو گی؟ اس پر راجکماری گنگا نے بے پناہ خوشیوں میں ڈوبی ہوئی آواز میں جواب دیا، پتا جی، اگر یہ اجنبی نوجوان میرے سوئمبر کا تیسرا حصہ بھی اسی طرح جیت جاتا ہے تو میں 2 ماہ بعد اس کی پتنی اور اس کی جیون ساتھی بن جانا پسند کروں گی، اس لیے کہ 2 ماہ بعد میری رقص و موسیقی کی تعلیم مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں شادی کے پھیروں کے لیے تیار ہوں گی۔ تب ہری کرشن نے اپنی خواہش اور خوشنودی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، دیکھ میری پتری، ایسا ہی ہوگا جیسا تو چاہ رہی ہے۔ اگر یہ اجنبی نوجوان تیسرا سوئمبر بھی اسی طرح جیتتا ہے تو 2 ماہ بعد جب تیری رقص و موسیقی کی تعلیم مکمل ہو جائے گی تو میں تجھے اس اجنبی سے بیاہ دوں گا۔ اس وقت تک میرے خیال میں ہم جان جائیں گے کہ اس کا نام کیا ہے، یہ کون ہے، اس کا تعلق کن سرزمینوں سے ہے، اور یہ کہاں سے سوئمبر میں حصہ لینے کے لیے آتا ہے۔ اس پر راجکماری گنگا فوراً بول اٹھی، پتا جی، کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس شہنشین سے نیچے اتریں اور پہلے کی طرح اس اجنبی نوجوان کو سوئمبر کا دوسرا حصہ جیتنے پر مبارکباد دیں؟ ہری کرشن نے اپنی بیٹی راجکماری گنگا کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر وہ دونوں باپ بیٹی بڑی تیزی سے شہنشین سے نیچے اتر رہے تھے۔ وہ سیاہ نقاب پوش اجنبی ان تینوں کبوتروں کو گرانے کے بعد اب آہستہ آہستہ اپنے گھوڑے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جس وقت وہ اپنے گھوڑے کے قریب گیا، اس وقت تک ہری کرشن اور راجکماری گنگا بھی بڑی تیزی سے چلتے ہوئے اس کے قریب پہنچ گئے تھے۔ پھر راجکماری گنگا اس کے قریب گئی اور اپنی مٹھاس بڑی آواز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، دیکھ اجنبی، میں اب بھی نہیں جانتی تیرا نام کیا ہے، تو کون ہے، کن سرزمینوں سے آتا ہے۔ تو چونکہ اس سوئمبر کا دوسرا حصہ بھی جیت چکا ہے، لہذا تو میری نگاہوں میں بھگوان، شبھ اور بختاور ہو چکا ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ اب اس سوئمبر کے تیسرے حصے کے لیے میں تمہیں خوش آمدید کہوں گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد راجکماری گنگا تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ اس اجنبی کو مخاطب کر کے کہنے لگی، دیکھ اجنبی، اب تک تو نے ہمیں نہ اپنا نام بتایا اور نہ یہ ظاہر کیا ہے کہ تیرا تعلق کن سرزمینوں سے ہے، نہ ہی تو نے اپنے قوائف لکھوائے ہیں۔ کیا تیری طرف سے ایسا رویہ میری ذات کے لیے آدرم ناؤ اور کشٹ ظلم نہیں ہے؟ کیا تم میری کامیابی کے بعد اپنے چہرے سے نقاب نہیں ہٹاؤ گے کہ میں دیکھ سکوں کہ تم کون ہو، کیسے جوان ہو؟ اس پر مدھم سی آواز میں اس نوجوان نے کہا، دیکھ راجکماری گنگا، تیرے ان سارے سوالوں اور پرشنوں کا جواب میں تیرے سوئمبر کے تیسرے حصے میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اجنبی، وہ ناآشنا جوان بڑی پھرتی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ اپنے گھوڑے کو ایک انبخت کرنے والی اس نے زوردار مہمیز لگائی۔ جواب میں گھوڑا زور سے ہنہنایا اور وہ سر پٹ دوڑ پڑا۔ اس نوجوان کو جاتے ہوئے دیکھ کر راجکماری بے حد اداس اور افسردہ ہو کے رہ گئی تھی۔ جب وہ نوجوان اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، تب وہ بیچاری گردن جھکائے بکری بکری اداس اپنے باپ راجا ہری کرشن کے ساتھ شہنشین کی طرف ہو لی تھی۔